فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازشات و انعامات و احسانات ہیں کہ آج آپ تمام عاشقان رسول، نوجوانان اہل سنت کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں شولاپور کے ان نوجوانوں کا جنہوں نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھے آنے کی دعوت دی. مسلسل 3 مہینے سے یہ نوجوان بھائی مولانا عبدالحی صاحب کے اور مولانا فقر الدین صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ کے توسط سے بارہا مجھ سے فونز پر بات کر رہے تھے، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول رہتے ہیں اور اتنی دیوانگی کے ساتھ بیان سننے والے رہتے ہیں اور اس ناچیز کو، اس حقیر کو اتنی محبتوں سے نوازنے والے رہتے ہیں، تو آپ یقین مانیے میں 3 مہینے پہلے ہی آ گیا ہوتا. یہ بھائی لوگ مجھے بولے کہ شولاپور میں بیان کرنا ہے، بولے آپ کے جیسے چاہنے والے ہیں نہیں بولے. اتنی بڑی تعداد میں جہاں پر ابھی تل ڈالنے کو جگہ باقی نہیں ہے. ابھی علماء اکرام تشریف لا رہے تھے تو پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. تو میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، اور خاص بات ہے کہ آج اللہ کے ولی کے دربار میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت اکبر قاسم علیہ رحمت و رضوان کی نام سے موسوم یہ بارگاہ اور یہ مسجد انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں. جن کو جگہ نہیں ملی سکون سے کھڑے رہیے، ٹینشن مت لیجئے. آپ کے 2 گھنٹے کدھر گزر گئے آپ کو پتہ نہیں چلیں گا انشاءاللہ. نہیں، ان لوگوں کو ہمت دے رہا ہوں. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ فین کے نیچے، بیچاروں کو فین بھی نہیں ہے، چیئر بھی نہیں ہے، تو آپ ٹینشن مت لیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو گراؤنڈ میں بیٹھیں گے، سکون سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ منتظمین کو میں نے بتایا کہ جب اتنا بڑا مجموعہ آنے والا تھا تو اس گراؤنڈ میں اگر اس کو اہتمام کر لیتے تو بہت زیادہ تھا. تو منتظمین نے کہا حضرت آج تک اتنا بڑا مجموعہ مسجد میں نہیں آیا ہے، پہلی بار آئے. بے شک حضرت. ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. اگر اتنے لوگ آنے والے ہوتے تو ہم جو ہے بالکل باہر ہی کرتے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے تو ضرور آپ سے بڑے گراؤنڈ میں ملاقات کریں گے. لیکن آپ اس وقت جب آئیں گے تو صرف عوددان نہیں آئیں گے، صرف فاتحہ والے نہیں آئیں گے، صرف سلام پڑھنے والے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بازو والوں کو ساتھ میں لے کر آئیں گے. لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ. انہیں کھٹکا مار مار کے سنا رہا، اپن بٹھا کے سنائیں گے تاکہ جب انہیں اپنی بات سنیں گا تو اس کو فرق محسوس ہوگا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. حق اور باطل کی پہچان کی اس کو موقع مل جائے گا. نہیں سدھرتا ہے نہیں سدھرنے دیجئے، یہاں کستیوں کی کمی ہے. نہیں، بگڑا ہوا ہی رہنے دیجئے. ہمیں کوئی اس کو سدھارنے کا ٹینشن نہیں ہے. وہ دوزخ میں جاتا ہے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے. لیکن ہمارا کام ہے سنا دینا.
ہمارا کام ہے بتا دینا، ہمارا کام ہے حق کی دعوت پہنچا دینا. ہاں، اور یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. سرکار مکے کے کفاروں کو حق کی دعوت سنائے تھے، سرکار عرب کے منافقوں کو حق کی دعوت سنائے تھے، اور ہم غلام مصطفیٰ شولہ پور کے منافقوں کو حق کی دعوت سنائیں گے، مہاراشٹرا کے منافقوں کو حق کی دعوت سنائیں گے. اگرچہ کہ ان کا مقام رب کریم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقین کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. بے شک. کہاں رکھا جائے گا؟ نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. اب یہ نچلے گڑھے میں کیوں رکھتے ہیں ذرا وہ بھی ایکسپلین کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو اب میں ذرا میرا عنوان جب بنتا ہے تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں تو وہاں بھی خوش ہو جاتا ہے. بولے نقشبندی ڈسٹرب ہو گیا تو بس ہے. بولے تو آپ مجھے اللہ کے واسطے ڈسٹرب مت کریے. جو جان چھڑا ہے ذرا ٹھہرے رہیے. میں کہا نا آپ سے 2 گھنٹے کدھر گزر گئے آپ کو پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. آپ ٹینشن مت لیجئے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کو دوزخ کے نچلے گڑھوں میں رکھا جائے گا. کہاں رکھا جائے گا ذرا بولیے؟ نچلے گڑھوں میں رکھا جائے گا. اب آئیے ذرا یہ نچلے گڑھے میں کیوں رکھا جائے گا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. پھر منافق کس کو کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. مسئلہ پورا ختم ہو جائے گا. آپ زندگی میں کچھ بھی ہوں گے مگر وہاں بھی ہرگز نہیں بن سکیں گے. پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلے کو سمجھو. اللہ منافق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. اب میں سوچتا ہوں مولا دوزخ کے نچلے گڑھے میں کیوں رکھتا؟ اب دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، اگر آگ جہاں آگ لگائی جاتی ہے اس کے 10 فٹ اوپر اگر بگونا رکھے 3 دن تک بھی کھانا نہیں پکتا. پکتا؟ آگ سے 10 فٹ اوپر اگر بگونا ہے 3 دن میں نہیں پکتا. اگر 5 فٹ پہ رکھے تو خالی بھانپ لگتی، گرم ہوتا، جب بھی نہیں پکتا. اگر بالکل 1 فٹ پہ رکھ دیے تو آدھے گھنٹے میں پک جاتا. نہیں، آدھے گھنٹے میں پک جاتا. لیکن اگر آگ میں ڈال دیے تو قصہ ختم ہو جاتا. مسئلے کو سمجھو، مسئلے کو سمجھو. اب لکڑی سکانا ہے 10 فٹ اوپر رکھے تو نہیں سکتی، 5 فٹ اوپر رکھے تو گرم بھاپ لگتی. بالکل آگ کے قریب لے کے آئے تو جل تو جاتی مگر خاک ہو جاتی. لیکن رب نے کہا جلا کے خاک کرنا مجھے نہیں ہے بلکہ دوزخ کی آگ ہی منافقوں سے بھڑکانا ہے. اس لیے آگ لگانے کا کام وہاں تکلیف کم ہوتی ہے، آگ میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. رب نے کہا میں منافقوں کو آگ کے اوپر رکھ کر عذاب نہیں دوں گا، آگ میں رکھ کر عذاب دوں گا، آگ میں رکھ کر عذاب دوں گا. منافق اس کا نام ہے جس کو آگ کے اندر نچلے گڑھوں میں رکھا جائے گا، اس سے کوئلے کا کام لیا جائے گا، اسی کے ذریعے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اوپر رہنے والا ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن جس کو آگ میں لگایا گیا ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے بلکہ وہ عذاب کا سب سے پہلا مستحق ہے. آؤ اب رب نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے دنیا کا سب سے بدترین عذاب منافق کو دیا جائے گا. نمازی کو عذاب اتنا زیادہ نہیں، بے نمازی کو عذاب اتنا زیادہ نہیں ہوگا، منافق کو جتنا زیادہ ہوگا. اگر کوئی رمضان کے روزے چھوڑ دے، اگر کوئی حج چھوڑ دے، اگر کوئی عبادت چھوڑ دے، اگر کوئی گناہگار ہو جائے اس کو بھی عذاب ہوگا مگر اس سے بدترین عذاب منافق کو دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا؟ منافق کو دیا جائے گا. چلیے اب یہ بات تو معلوم ہو گئی، بے نمازی اس کو کہتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے. روزے دار، بے روزہ دار اس کو کہتے ہیں جو رمضان کے روزے چھوڑتا ہے. حج نہیں کرنے کا عذاب اس کو دیا جائے گا، اللہ نے جس کو مال دیا اور وہ حج نہیں کرتا ہے. لیکن اب یہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ نوٹ کرو دوستو. اللہ نے کہہ دیا میں منافق کو دوزخ کے نچلے گڑھوں میں رکھ کر عذاب دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے منافق کہتے کس کو ہیں؟ حضور کے دور میں مجلس میں بیٹھنے والوں میں 2 لوگ تھے، 2 ٹائپ کے لوگ تھے. ایک صحابی تھے، ایک منافق تھے. ایک صحابی ٹائپ کے لوگ تھے اور ایک منافق ٹائپ کے لوگ تھے. آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو،
اگر کوئی جو تم سے یہ کہے احمد نقشبندی نے آج کی بات بتائی ہے تو تم اس کا گلا پکڑ لینا. احمد نقشبندی آج کی بات نہیں بتا رہا ہے, اس زمانے کی بات بتا رہا ہے جب تاجدار کرم خود مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. ایک مجلس میں بیٹھنے والا صحابی بھی ہوا کرتا تھا, اسی مجلس میں بیٹھنے والا منافق بھی ہوا کرتا تھا. انسان تو دونوں تھے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے, منافق کس کو کہتے ہیں ذرا غور سے سنو. نماز صحابی بھی پڑھتے تھے, نماز منافق بھی پڑھتا تھا. صحابی روزہ رکھتے تھے, منافق بھی روزہ رکھتا تھا. صحابی طواف کرتے تھے, منافق بھی طواف کرتا تھا. صحابی جہاد کو جاتے تھے, منافق بھی جہاد کو جاتا تھا. صحابی داڑھی چھوڑتے تھے, منافق بھی داڑھی چھوڑتا تھا. پھر وہ صحابی ہو گئے, یہ منافق ہو گیا. بات کیا ہے تو رب بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ والا ہو گیا تو صحابی بن گیا, یہ باغی مصطفیٰ ہو گیا, دشمن مصطفیٰ ہو گیا. مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں رکھتا اس لیے منافق ہو گیا. نماز معیار نہیں بنی. کل وہابی سے ملو اور خصوصاً اہل حدیث سے ملو, مل کے اس کو پوچھو میاں منافق کس کو بولتے, اس کی خود کی تعریف ہوں گی نا تو انہیں صحیح ایکسپلینیشن دے سکیں گا. اس کو پوچھو میاں منافق کس کو بولتے. اور اس لیے ان لوگ ڈر گئے, کہاں ہم آپ کو پہچان لیتے کہ بول کے صحابہ والا کام بول کے منافقوں کا کام کر رہے ہیں. پوائنٹ نوٹ کرو, انہیں ڈھنڈورا ایک منٹ, صحابہ والا کام ہے, 40 دن لگا دو, 3 دن لگا دو, 30 دن لگا دو, 10 دن لگا دو, صحابہ والا کام ہے. الو بنا رہا. کون سے صحابی 40 دن کے واسطے گئے تھے؟ ایک لا کے دے, میں 40 سال کے واسطے چلنے تیار ہوں. کون سے صحابی گئے تھے 3 دن کے واسطے جماعت میں؟ نعوذ باللہ صحابہ والا کام کر کے بھولے بھالے ترکاری بیچنے والے, آٹو چلانے والے, پان ڈبے پہ بیٹھنے والے, ترکاری بیچنے والے, ٹھیلے بنڈی والے, رکشے والے, آٹو والے, ٹانگے والے کو پکڑ لیا, پکڑ کے بولا صحابہ والا کام. انہیں بولا اوفو, اپن یہاں کے وہاں کا کام کر سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں اگر آپ کو بولا میاں میں تمہارے کو سچن ٹینڈولکر سے ملا رہا ہوں, آپ بولے اوفو مولانا پہنچے ہوئے دکھ نہیں چاہیے. اب آپ میں کچھ چائے بھی پلاتے, کھانا بھی کھلاتے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جو کرکٹ کے شوقین ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے صحیح بات کیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, ایک اچھے فیمس پرسن سے ملانے کی بات ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے, اس سے دوستی کر لیتا. ابھی نے کیا کر رہا, کائنات کے سب سے بڑے فیمس پرسنز کا نام صحابہ ہے. ابھی نے لوگوں کو مزاج دیا صحابہ والا کام, اللہ بولے اوف, اپن ترکاری بیچتے, اپنے سے صحابہ والا کام. اپنے کو ٹماٹے کا ریٹ صحیح نہیں معلوم, اپنے سے صحابہ والا کام. اپن کل تک باٹلوں پہ باٹلا مارے سو ہے, آج صحابہ والا کام. انہیں بولا اس سے اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی, چل 40 دن بول رہا ہوں. سمجھو دوستو, حولہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کو, حولہ بنایا. اور یہاں پہ کیا ہے اہل سنت میں ہم صحابہ والا کام آج تک بولے نہیں, نبیوں والا کام بولے نہیں. ارے ہم ان کا کام کیا کر سکتے میرے بھائی, ان کا کام ہم کیا کر سکتے. خدا کی قسم ان کا نام لے لیے تو کافی ہے. ہماری نجات تو ان کا نام لینے میں ہے. گھر میں بچے پیدا ہوئے تو ایک کا نام ابو بکر رکھ لے رہے ہیں, بس اتنی قسمت مل گئی, اللہ تیرا شکر ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, بلال نام رکھ لے رہے ہیں, یہ قسمت بہت بڑی بات ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, محمد نام رکھ لے رہے ہیں, احمد نام رکھ لے رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, بڑے کا نام حسن رکھ دیے, چھوٹے کا نام حسین رکھ رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے. خدا کی قسم صحابہ والا کام, ہم مر گئے, ہمارے پورے 7 جنم مر گئے تو بھی ایک ان کے جیسی حرکت نہیں کر سکتے. کہاں کر سکتے میرے بھائی, آپ بتاؤ. صحابہ والا کام نعوذ باللہ من ذالک کہاں سے کر سکتے آپ؟
پیارے بزرگ اور دوستوں، بس حوالہ بنایا جا، صحابہ والا کام. انہیں صحابہ والا کام بول کے شروع ہوگا. ابھی نہیں بولا انہوں صحابہ کو لے لیا، میں کیا لوں. اس کو پورے ایجنٹا مل گئے، تو صحیح حدیث لے لے بولے. صحیح حدیث شروع ہو گیا. صحابہ کو لوگا لے لیے، صحیح حدیث کو ہی نہیں لے لیا. اب بیچارے اب وہ صحیح حدیث لے کے میرے پاس آنا نہیں، میں کامل الحدیث ہوں، میرے پاس آنا. یا استاد حدیث بیٹھے ہیں، ان کے پاس آنا، ان کو آپ پوچھ لو، ان کا نہیں اب تک کوئی اہل حدیث آیا ہی نہیں. انہیں کہاں گیا صحیح حدیث کو لے کے؟ پان ڈبے پہ. ارے صحیح حدیث پان ڈبے والے کئی کو سمجھاتا رہے. بھائی صحیح حدیث پہلے ہما کو سمجھا، ہم سمجھ گئے تو تو کئی کو جاتا، تو جتوں کو بولا ہم لوگ لاتے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ صحیح حدیث لے لے کے ایک جاہل کے سامنے گا، انہوں نے اوفو اب میں بھی حدیث پہ عمل کر سکتا ہوں. اب تک میں کو طہارت لینے چ نہیں آیا، ضرورت کرنے، اب حدیث وہ بھی میں اب دیکھ لیتا ہوں بولے سسرے کو. اب آتے کی بول دو صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث. ایک اچھی بات ہے، سناؤ سنیں مگر عمل نہیں کرنا. اپنا مسئلہ ذرا الٹا ہے، لوگ عمل کرو بول کے سناتے، میں عمل نہیں کرنے کی بات سنا رہا ہوں. دیکھو ایک بات سنا، میرا محلے میں ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان کیا کرا، عید کے دن میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں، انہیں جو ہے بیگم کو بٹھا لے کے صبح صبح نکل گیا. ارے میں بولا یہ کیا قصہ ہے میاں، عید کے دن کہاں لے کے جا رہا؟ مصیبت رہی تو گھر سے عورتوں کو لے کے نکلتے، ہاسپٹل جا رہا یا کسی کا انتقال ہو گیا تو لے کے جا رہا عید کے دن. بولے تو بات، ورنہ عید کے دن تو عورتیں گھروں میں کام کرنے کا رہتا. جا کے آپ عیدگاہ کو نماز پڑھ کے آتے، کو پکا کے کر کے تیار رکھنا ہے، فاتحہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. نہیں اب انہیں وہ پکانا کرنا، شیرخورما اور خورما سب بھول گیا، وہ کاجو چیرونجی تلنا، وہ بریانی وریانی سب لائٹ لے لیا. بیگم کو بٹھا لے کے نکلا، میں ہارن مار کے رکا، ٹھہر نہیں پوچھیں گے کون مر گئے، کس کا انتقال ہو گیا، کس کو بیماری لگ گئی، پوچھیں گے بلکہ رکایا. کہاں جا رہا ہے میاں؟ بھلے وہ عید کی نماز پڑھنے جا. ہاں میں بولا یہ کون سی نماز ہے بھائی، بیگم کو لے کے جا رہا، کوئی نیا نبی تو نہیں آیا تیرے واسطے؟ ہمارے نبی تو عید کی نماز کو عورتوں کو لے جاؤ بلکہ کہیں بھی نہیں فرمائے. بے شک خدا کی قسم ہمارے مذہب میں 1400 سال سے عورت کبھی نماز پڑھنے عیدگاہ کو 1400 سال سے جمعہ پڑھنے ہماری گھر کی عورتیں، صحابہ کی عورتیں، اہل بیت کی عورتیں، اولیاء کی عورتیں، غوث و خواجہ کے گھر کی عورتوں نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو نہیں گئے، نہ جمعہ پڑھنے گئے، نہ عید پڑھنے گئے، نہ کسوف پڑھنے گئے، نہ خسوف پڑھنے گئے، نہ نفل پڑھنے گئے، نہ فرض پڑھنے گئے، نہ واجب کو گئے، نہ سنت کو گئے. بولا تو لے کے نکلا تو کہیں نیا دن تو نہیں نکال لیا؟ بولے نہیں مولانا حدیث میں ہے. اما میں بولا 1400 سال سے حدیث ہما کو نہیں ملی، تیرے کو کہاں سے ملی رے بھائی؟ پوائنٹ نوٹ کرو دوستو، ہنسو نہ کو. خیر اب میں لوٹو نہیں بول سکتا، یہاں جگہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کو لوٹنے، بعد میں لوٹتے مگر گھر کو جا کے. مگر جو ہے میری بات سمجھو، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بھائی اگر حدیث میں ہے تو امام اعظم سے بڑھ کر حدیث کون پڑھے تھے؟ اگر حدیث میں ہے تو امام بخاری سے بڑھ کے حدیث کون پڑھے تھے؟ اگر حدیث میں ہے تو امام نسائی سے بہتر حدیث کو کس نے سمجھا تھا؟ اگر حدیث میں ہے تو امام مسلم سے بہتر حدیث کون جانتا تھا؟ اگر خدا کی قسم تو اپنے بابا کا بیٹا ہے تو ایک روایت لا کے دے دے، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے کبھی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی ہو؟ کبھی عید کی نماز، جمعہ کی نماز کسی مسجد میں پڑھا ہو؟ ارے مسجد نبوی میں گھر تھا. پوائنٹ نوٹ کرو نوجوانوں، مسجد نبوی میں گھر تھا، مگر سیدہ کائنات مسجد نبوی میں نماز نہیں، اپنے گھر کے حجرے میں نماز پڑھا کرتی، گھر کے حجرے میں نماز پڑھتی تھی. تو مسجد کی دلیل لا لے، میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں، حجرے کی دلیل لے کر آتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، شولہ پور کے لیے اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کو پوچھا تو کہاں لے کے جا رہا میاں؟ بولے نماز کو. مول صاحب بولا اوف. میں بولا اب یہ ٹینشن کا مسئلہ ہے، تو تیرا کام کر، میں میرا کام کرتا ہوں، بعد میں ملیں گے. بولا میں اب کہاں اس کو لے کے میری عید خراب کر لوں.
پہلے آتے 100 سال میں 2 عید آؤں. اس کو چھوڑ دیا, لائٹ لے لیا میں اس کو, جا کے عید کی نماز پڑھا. اتفاق سے عصر میں مسجد میں ملا صاحب. تو بولا کیا تھا رے قصہ صبح میں, سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. بولے مول صاحب مسئلہ وہ نہیں ہے, اصل بات کیا ہے, ہمارے گھر میں میں بیگم کو باہر لے کے نکلنا چاہ رہا ہوں, اس لیے پہلے بول دیا میں عمل نہیں کریں گے کوئی بھی. ہمارے بیگم کو میں گھر کے باہر لے کے جانا چاہ رہا ہوں, آئس کریم کھلانے, بریانی کھلانے, کہیں بھی ادھر ادھر بیٹھنے. بیگم ہے نا جی. ہمارے امی بول رہے نہیں نہیں لے کے جانا. میں پوچھا اماں کئی کو نہیں لے کے جا رہا, تو لے کے نکلا تو اور 4 بھائیاں ہیں, ان لوگوں بھی لے کے نکل جاتے ہیں, نہیں لے کے نکلنا. اماں سن رہی نہیں مول صاحب. میں بولا ان لوگوں کی خاطر میری نرلی کئی کو مت رہی اماں, میرے کو خواہش ہے لے جا کے بریانی کھلا کے لاتا ہوں, لے جا کے جو ہے خاندان قبیلے میں ملا کے لے کے آتا ہوں, لے کے جا کے میں کچھ بھی کرتا ہوں. اماں سنتے ہی نہیں مولانا, سنتے ہی نہیں اماں. تو میں کیا کر رہا, اتفاق سے ایک دن جمعہ پڑھنے ایک مسجد کو پہنچا بھٹکتے ہوئے. وہاں ایک بڑے مولانا کھڑے ہوئے تھے, انہوں سنا رہے مسجد کو عورتوں کو لاؤ, مسجد کو عورتوں کو لاؤ, مسجد کو عورتوں کو لاؤ. میرے کو سمجھ میں آ گیا کیا نقشہ فٹ ہو گیا. بولے اب جمعہ کی نماز پڑھ کے میں بھاگا نہیں, مولانا سے ملا, وہ حدیث منگا, لے جا کے امی کو بتایا نماز کو لے کے جانا کرتے. ہوٹل بولے تو اجازت نہیں ملی, امی کو بتایا نماز کو لے کے جانا کرتے, حدیث میں ہے. میرے کیا معلوم وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, میرے کیا مطلب, حدیث تو مل گئی. لے لیا, امی کو بتا لیا, نماز کے نام پہ کبھی تو بھی لے کے نکلتا ہوں, آئس کریم مسکریم کھلا کے لے جا چھوڑ دیتا ہوں, قصہ ختم. ایسا تماشا بنا کے رکھے ہوئے میرے بھائی حدیث کا, نعوذ باللہ من ذالک. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, میں پوری اہل حدیث کو, خالی یہ شولہ پور کے نہیں, پوری دنیا کے اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں. امام بخاری کی بیٹی مسجد کو گئی سو بتا, امام بخاری کی بہن مسجد کیوں گئی سو بتا. امام بخاری پہ عمل کر رہا نا بھائی نے. ارے بخاری تیرے سے زیادہ تو امام بخاری سمجھے ہوں گے نا, نہیں ان کی کتاب لیا تو کم سے کم انہوں تو بھی کرے تو معلوم ہوتا, چلو امام بخاری تو بھی کرے رے بھائی. امام بخاری جو کرے, امام بخاری جو کرے تو وہ کر میرے بھائی. امام بخاری کے گھر میں انہوں اپنی اہلیہ کو مسجد کو لے گئے, سو تو ایک دلیل لے کے آ. ہم لوگ پورے شولہ پور والے اپنے گھر کے عورتوں کو لانے کو تیار ہے, تو ایک دلیل لا, مگر دلیل لا کے 5 ڈبے پہ نکو بتا, میرے کو بتا. کئی کل آپ کو بتا دیں گے, آپ متاثر ہو جائیں گے, ہو بھائی صحیح بات ہے بولیں گے, آپ نکو سنو, دلیل میرے پاس بھیج دو, میں دیکھ لیتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو, انہیں کیا کرا, نیا ٹائٹل لے کے نکلا, صحیح حدیث بول کے. ہوا کیا, ایک مرتبہ میں حج کو جا رہا تھا, میرے بازو پلین میں اتفاق سے بازو والا بیٹھ گیا. بازو والا بولے تو ان کو نکو دیکھو اجمل میاں کو, وہ بازو والا, انہیں بازو بیٹھ گیا. تو میں اس کو پوچھا, بات میں چلتا نا, خیر خیریت کیسے ہے کیا ہے, وہ بات چیت کرتے کرتے اس کی جماعت پوچھا تو میں اہل حدیث ہوں. اری میں بولا لا حول ولا قوت, اتنا مقدس سفر, وہ بھی تیرے جیسے منحوس کے بازو. کوئی بھی آدمی چاہتا نا بھائی اچھے آدمی کے بازو بیٹھنا. آپ کے بازو اگر جو ہے کوئی ایسا آدمی بیٹھ جائے جس کے جسم سے سڑی بدبو آ رہی, تو آپ بولیں گے میں تو ٹرین میں نہیں بیٹھتا ہوں, ڈبہ بدل لیں گے آپ. سڑی بدبو آئے تو آپ نہیں بدلتے, جس کا ایمان برباد ہو گیا اس کے بازو میں کیسا بیٹھوں بھائی, ذرا بولو آپ. بولا میں اہل حدیث ہوں. تو میں بولا اب تو نماز پڑھتا پلین میں؟ نہیں پڑھتا. احرام کی حالت میں نماز چھوڑا تو 10 گنا زیادہ عذاب ہے. نہیں, نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو میں بولا اب یہ بتا, تو اب پلین میں نماز پڑھا تو قبلے کا رخ کدھر کرتا؟ پوائنٹ نوٹ کرو. میں بولا قبلے کا رخ کدھر کرتا؟ نیچے تھا تو کعبے کی طرف رخ کرا, صحیح حدیث میں ہے. اب کعبہ نیچے, تو اوپر, اب رخ کدھر کرتا؟ صحیح حدیث سے بتایا تو چھوڑتا ہوں, ورنہ پلین میں سے نیچے ڈھکل دیتا ہوں. قیامت کی صبح تک یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. صحیح حدیث کو پکڑے تو لکھیر کے فقیر بن جاتے. صحیح حدیث, مشہور حدیث, حدیث کی 47 قسمیں ہیں, حدیث کی 25 قسمیں ہیں. صحیح حدیث پکڑ کے حوالہ بنا رہے لوگوں کو. پیارے بزرگ اور دوستو, اب پلین میں بیٹھ کے نماز پڑھنا, میں بولا صحیح حدیث سے لانا تبش تو نماز پڑھنا. کہاں سے لاتا میرے بھائی؟
رسول اللہ کے زمانے میں پلین تھا حدیث میں لانے کے واسطے؟ بولو نا جی. میں بولا جان دے اب پلین کو چھوڑ دے, تو یہاں لا نہیں سکتا. ایک کام کر, تو جب نیچے اتریں گا اور انڈیا پہنچیں گا, تو ٹرین میں بیٹھ کے کہیں سفر کریں گا, تو ٹرین میں شولاپور کی بیٹھ گیا اور بیٹھ کے جو ہے یوں رکعت باندھ لیا. شولاپور کا قبلہ تے کو معلوم تھا, آگے جا کے رائٹ ٹرن لے لی گاڑی. تو کیا کرتا؟ تو پلٹا تو میں بولتا ہوں حدیث سے لانا. لا سکتا؟ خبر میں پوری جماعت چلے گئی تو بھی یہ مسئلے کا حل حدیث سے نہیں نکال سکتے. میں بولا رائٹ لی, پھر وہاں جا کے لیفٹ لیتی ٹرین. تو کدھر مڑتا؟ وہاں مڑنے کی بھی گنجائش نہیں ہے, ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے, سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. کیا تو بھی کریں گا اب تو. پیارے بزرگ اور دوستو, پتا کیا چلا, اگر کوئی شخص نیا دین بنا کر نئی حدیثاں صحیح حدیثاں بول کے اگر پرٹیکولر دین بنا لیا تو خدا کی قسم انہیں زندگی بھر کہیں پہ بھی اس کو سکون نصیب ہی نہیں ہو سکتا. پیارے بزرگ اور دوستو, مسائل کو سمجھو. دین سمجھنے کا نام ہے, جہالت کا نام, ہلڑ بازی کا نام, جذبات میں آنے کا نام دین نہیں ہے. اب آپ میرے کو پوچھے, اچھی بات ہے مولانا انہیں تو صحیح حدیث سے نہیں بتایا, اب آپ کیا کرتے؟ تو میں صحیح حدیث نہیں بولتا ہوں, ضعیف حدیث نہیں بولتا ہوں, مشہور نہیں بولتا ہوں, متواتر نہیں بولتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں, حسن کی بات ہی میں نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو سیدھا امام اعظم کی بارگاہ میں لے کے چلے جاتا ہوں, اور امام اعظم کی بارگاہ میں آ گئے, خدا کی قسم ہر مسئلہ قیامت تک حل ہوتا ہوا نظر آئے. ہر مسئلہ قیامت کی صبح تک نظر آئے گا. کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس پر امام اعظم نے توجہ نہ فرمائی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. پیارے دوستو, مسئلوں کو سمجھو. حدیث کی دنیا میں اگر آپ چلے جائیں گے, آپ اٹھے تو میں پوچھتا ہوں بیٹھا کئی کو, آپ بیٹھے تو میں پوچھتا ہوں کھڑا کئی کو نہیں ہے تو. بخاری شریف کا لوگوں کو بخار چڑھا ہوا ہے, دیوانہ بخار. بخاری شریف کے اندر ایسی بھی حدیثیں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے, اس حال میں نماز پڑھے, اس حالت میں نماز پڑھے کہ سرکار کے جسم اقدس پر صرف تہبند تھا, اوپر کی چادر نہیں تھی, اوپر خمیس مبارک نہیں تھی. سرکار آئے, مسجد میں کھڑے رہے, نماز پڑھے, اپنے حجرے اقدس میں چلے گئے. دیکھنے والے صحابہ دیکھے, بیان کرنے والے صحابہ بیان کرے. روایت حضرت امام بخاری کو مل گئی, انہوں بخاری میں فٹ کر دیے. اب اہل حدیث ایسا پڑھ سکتا کیا؟ مسجد کو شرٹ اتار کے آتا, لوگ پتھر لے کے مار دیتے, اس کو دیوانہ ہو گیا بول کے. حدیث تو ہے مگر ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. ایک صحابی کی بچی روتی روتی اپنے والد کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی سرکار تک پہنچ گئی, اور میرے آقا رحمت للعالمین, کسی کا رونا میرے آقا کو برداشت نہیں ہے. سرکار حالت نماز میں امام کے مصلی پر کھڑے ہو کر سرکار نے اس بچی کو اپنے گود میں اٹھا لیا, ویسے ہی لے کر سرکار نماز پڑھنے لگے. بچی کا رونا دیکھا نہ گیا, سرکار نماز پڑھے, بچی کو گود میں اٹھا کر, رکوع میں ہیں تو بچی گود میں ہے, سجدے میں جا رہی ہے, سرکار بچی کو بازو رکھے, نماز سجدے میں سجدہ کرے, پھر سجدے سے اٹھ رہے ہیں, بچی کو گود میں لے کے اٹھ گئے, بچی کو گود میں لیا اور قیام فرما رہے ہیں, قرات فرما رہے ہیں, بچی کو گود میں لیے خوما فرما رہے ہیں, بچی کو گود میں بٹھا کر قاعدہ فرما رہے ہیں, بچی کو لے کر سلام پڑھے. حدیث صحیح ہے مگر خدا کی قسم آج کی اس پوری دنیا میں کوئی مولوی اس حدیث پر عمل کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا, کیونکہ تیرے لیے حکم کچھ اور ہے, مصطفیٰ کا مقام کچھ اور ہے. وہ رسول اللہ کی شان تھی, وہ رسول اللہ کا معاملہ تھا. صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ کی 11 شادیاں ہوئے.
اور ایک ہی وقت میں ایک ساتھ 9 بیویاں حضور کے نکاح میں رہیں زندہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردہ فرمائے, حضرت سودا پردہ فرمائی, باقی کی 11 ازواج مطہرات 9 ازواج مطہرات بخیر حیات تھی. صحیح حدیث میں ہے. میں اہل حدیث سے گزارش کر رہا ہوں, تو بھی کرنا رے, صحیح حدیث ہے, عمل کرنا بھائی پیارے. لڈو کر سکتا؟ بولو نا بھائی. ایک کام کر, رسول اللہ صحیح حدیث میں موجود ہے, حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز, تو پڑھنا رے ذرا, سوکھ جاتا ایسا سوکھ جاتا. بیوی پہچانتی نہیں کہاں سے آئے پوچھتی. حدیث میں ہے, مگر خدا کی قسم ہم حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ اس حدیثوں پہ عمل کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ نے سنت کا درجہ دیا ہے. کیا درجہ دیا ہے ذرا بولیے. حدیث میں حدیث دو ٹائپ کی ہے سمجھنے کے لیے, عوام الناس کے اعتبار سے. علماء کے لیے تو بہت ساری حدیث کی قسمیں ہیں, عوام الناس کے لیے حدیث کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث حکمت, پوائنٹ نوٹ کرو, ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے حدیث سنت. ذرا زور سے بولو, حدیث سنت, اور ایک ہوتی ہے حدیث حکمت. حدیث حکمت کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا, یہ حکمت ہے. کیا ہے ذرا بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا, یہ حدیث میں ہے, مگر یہ حکمت ہے. کیا ہے بولو. حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدے میں بیٹھ کر سبابہ کیا تھا, ہم کو انکار نہیں ہے, حدیث میں موجود ہے, مگر یہ حکمت ہے. کیا ہے حکمت, ذرا زور سے بولو. حکمت ہے, پوائنٹ نوٹ کرو. نوجوانوں غور سے سنو, یہ حکمت ہے. آپ پوچھیں گے مولانا یہ کیسے حکمت ہے, تو دیکھو حضور کے زمانے میں کیا ہوا تھا, منافقین بھی نماز پڑھنے کو آتے تھے, کیونکہ ان لوگ نماز کا حکم آنے سے پہلے, معراج سے پہلے, معجزہ معراج سے پہلے انہوں اپنے آپ کو بولے تھے میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں بول کے مسجدوں میں گھس گئے تھے, صحابہ کے بیچ میں گھس گئے تھے, رسول اللہ کی مجلس میں گھس گئے تھے. ان کو پکڑنے کے لیے پرٹیکولر کوئی قاعدہ اور قانون اس زمانے میں نہیں تھا, مگر صحابہ بھی جانتے تھے منافق ہے, رسول اللہ بھی جانتے تھے منافق ہے, مکاری کر رہا, مگر کوئی قاعدہ نہیں بنایا گیا تھا ان کو باہر نکالنے کے لیے. اب اپنے پاس بھی آتے نا بھائی, مسجد کو آتے, نماز پڑھتے, اپنے لوگ پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے تو باہر نکالنے کے لیے ہے, جان دو وہی بول کے خاموش بیٹھے ہوئے. مگر کب نکلتا انہیں باہر, الفاتحہ, اب نکلنا. دیکھو یہ قاعدہ بنا. لوگ میرے کو پوچھے مول صاحب فاتحہ کہیں کو دیتے, مولا تیرے کو مسجد سے باہر نکالنے کے واسطے دیتے. مول صاحب سلام کہیں کو پڑھتے, تو میں بولا اچھے میں, برے میں, عاشق میں, منافق میں فرق کرنے کے واسطے سلام پڑھتے. جیسا سوال ویسا جواب, بات سمجھ میں آئی. جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب وہ منافقین رسول اللہ کی مسجد میں تو آئے اور نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے لگے, لیکن منافقوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم ان کے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, ہماری منافقت کا, شرارت کا ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے, ہم رکوع میں جا کر مجبوراً جو ہے ان کے رب کو رکوع کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت میں وہ منافقین اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو دل سے نہیں مان رہے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی شرارت کے اظہار کے لیے اپنی بغلوں میں بتاں رکھ کے آنے لگے. کیا کرنے لگے بغلوں میں, ذرا زور سے بولو, بغلوں میں بتاں رکھ کے آنے لگے. جیسے بغلوں میں بتاں رکھ کے لاتے تھے, قیدے میں ٹھہرتے تھے, رکوع میں ٹھہرتے تھے, خیمے میں رہتے تھے, سجدے میں جا کے ہلو بغل میں سے نکال کے سامنے رکھ کے بت کو سجدہ کر لیتے تھے. بولے ٹینشن ختم. صحابہ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, سجدے کو معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں. یہاں بھی ایسے کر رہے ہیں, یہاں بولتے ہیں ہم بھی سنیا بھائی سنیا. بس امریکہ کو جا کے بول رہے ہم ہی چھ صحیح مسلمان, مسلمانوں کو توڑنے کا ہمارے پاس پلان ہے, لاؤ کتنے دے رہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, بہرحال منافقین بتوں کو رکھ کر مسجد میں آنے لگے, سجدے کرنے لگے. صحابہ اکرام دیکھ لیے, دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, لوگ نیا کام شروع کرے.
نماز میں سجدہ خدا کو نہیں بت کو ہونا ہے, بتوں کو بغلوں میں رکھ کے لا رہے ہیں اور اس کے بعد سجدے کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا اچھا اتنی بہترین گیم کھیل رہے ہیں تو پھر آؤ ان کی گیم کو توڑنے کے لیے ہم ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں, ایک حکمت شروع کرتے ہیں, ایک عمل شروع کرتے ہیں, ایک کام شروع کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کام شروع کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہوں تو تم لوگ ہاتھ اٹھا دینا, میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. جب ہم رکوع میں جا کر آ جائیں گے میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. میں جب سجدے میں جانے کی تکبیر کہوں میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, تم بھی ہاتھ اٹھا دینا. ایک وقت بغل میں سنبھالیں گا, دوسری وقت سنبھالیں گا, تیسری وقت سنبھالیں گا, سجدے میں جانے سے پہلے نیچے گر جائیں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حکمت تھی. سبحان اللہ بے شک پوائنٹ نوٹ کرو, حدیث تو ضرور ہے مگر یہ حدیث حکمت ہے, یہ حدیث سنت نہیں ہے, یہ نبی کا ہمیشہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ وقت تھا, یہ سچویشن تھا, یہ ماحول تھا, یہ کیٹیگری تھی, یہ منافقین کا پردہ فاش کرنا تھا. تو نبی نے کیا کیا؟ رفع یدین شروع کیا. اب وہ رفع یدین 20 دن تک چلتے رہے, 2 مہینے تک چلتے رہے, 3 مہینے تک چلتے رہے. صحابہ دیکھتے گئے, نبی کا نماز کا طریقہ بیان کرتے گئے, ملنے والوں سے حدیث ملتی چلے گئی, پھیلتی چلی گئی. امام بخاری کو ملی, ایتھنٹک تھی, صحیح تھی. امام بخاری نے بخاری میں کوڈ تو کیا مگر امام اعظم نے بتایا ہر حدیث صحیح تو ہوتی ہے لیکن ہر صحیح پر عمل نہیں ہوتا ہے. عمل حکمت والی حدیث پر نہیں, سنت والی حدیث پر عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حکمت سبحان اللہ سبحان اللہ حکمت تھی. آج میں مسجد میں آیا, کرسی ہے مہاراجہ کرسی, کل تک شادی خانے میں تھی, آج مسجد کو آ گئی. وہاں دولہا بیٹھا تھا, یہاں مولانا بیٹھے. اب آپ بولیں گے ارے کیا یار ہو, مسجد میں کل کرسی دیکھا تھا آج نہیں دکھ رہی, بلکہ کل بولے تو صدر صاحب آپ کو مارتے دیوانہ ہوگا کیا, کل مولانا آئے تھے بول کے ڈالے, روزانہ رکھتے کیا؟ پوائنٹ نوٹ کرو. شولاپور کے لوگ ادھر سے گزرتے گزرتے بولے ماں اتنے ہیں مسلمان مسجد کو نماز پڑھنے آتے ہیں. کل بول رہا ارے اتنے کل تھے آج دکھ رہے چھ نہیں. تو آپ بولیں ارے کل جلسہ تھا بول کے آئے رے بھائی, روزانہ رہتے کیا اتنے لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو بخار آیا گولی کھاتے, 3 دن 5 دن 8 دن 10 دن بخار ختم, گولی ختم. نہیں اب ڈاکٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں, لکھے بول کے روزانہ کھاتے جاتے ہیں. بخار ختم, گولی ختم. بے شک شرارت منافقین کی تھی, شرارت ختم تو عمل بھی ختم. بے شک بے شک حق ہے حق ہے. منافقین کی شرارت ختم تو عمل بھی ختم. بے شک بے شک حدیث میں ہوں گا لیکن عمل نہیں کر سکتے. وہ سچویشن تھا, وہ حالات تھے, وہ ماحول تھے, وہ سچویشن تھا. اب دیکھو بارش نہیں ہو رہی, نماز استسقا پڑھ رہے ہیں. پوائنٹ نوٹ کرو, بارش پڑ گئی اب پھر میدان کو جاتے ہیں, اب نہیں جانا اب ڈوب جاتے ہیں. جب سوکھے تھے تالاباں بول کے گئے, اب گیا تو آنا مشکل ہے. بے شک بارش ہو گئی نماز ختم. اب اگر کوئی صاحب بول رہے فل بارش ہو رہی 8 دن سے, آؤ نماز استسقا پڑھے, والے پاگل ہوگا کیا؟ نماز تو ہے مگر پڑھنے کا وقت ہے, بے شک سچویشن ہے, حالات ہے, پوزیشن ہے, اس کے حساب سے وہ نماز پڑھی جائے گی. ہر دن وہ نماز. اب اگر کوئی مسجد والے اگر اعلان کر دے نماز کسوف کا اہتمام ہے, آپ بولیں گے سورج گہن چاند گہن ہے کیا؟ نماز کسوف و خسوف کا اہتمام ہے. سورج گہن چاند گہن ہوا تو یہ نماز پڑھتے, اچھا سورج ہے اب کئی کو پڑھتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو, حدیث ضرور ہے مگر حکمت والی حدیث ہے. منافقین مسجد کو آتے تھے, بت رکھ کے لاتے تھے, حضور نے رفع یدین کیا تاکہ بت گر جائے, شرارت ختم ہو جائے. جب بت گر گئے, شرارت ختم ہو گئی, ذلیل و رسوا ہو گئے, منافقین مسجد سے نکل گئے. حضور نے کہا, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, نوٹ کرو,
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ ایک ایسی مجلس پر پہنچے جہاں پر صحابہ رفع یدین کر رہے تھے، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جو رفع یدین کا دور رسول اللہ کا دیکھے تھے، تو ویسے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، ویسے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، بار بار رفع یدین کر رہے تھے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا رہے تھے، تو رسول اللہ نے جلال میں خطاب فرمایا، صحابیوں یہ جانوروں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا صحابیوں یہ جانوروں جیسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ نماز تو ادب کا نام ہے، نہیں، نماز ادب کا نام ہے، نماز تعظیم کا نام ہے، نماز حرکات کثیرہ سے بچنے کا نام ہے۔ امام اعظم نے اسی لیے کہا حرکت کثیرہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ انہیں اب کرتے جا رہا کائے کو کر رہا رے بھائی، رسول اللہ کرے، ارے رسول اللہ کرے تو کائے کو کرے؟ سچویشن کیا تھا، حالات کیا تھا، حدیث اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حکمت تھی۔ اب دوسری حکمت سنو، موڈ میں تو ہے نا؟ وہ ٹھہرے والے تھکے تو نہیں نا؟ نہیں، تم لگا صبح تک بھی نہیں تھک سکتے، میں چپ پوچھ رہا ہوں۔ سبابہ حدیث میں ہے، انکار نہیں ہے، مگر حضور سبابہ کرے تو کئی کو کرے، پوائنٹ۔ اچھا کرے تو کتنے بار کرے، پوائنٹ نہیں۔ حضور سبابہ کرے، ایک بار کرے، only one time۔ انہیں روزانہ کر رہا جی، ہر نماز میں کر رہا، سنت میں کر رہا، نفل میں کر رہا، فرض میں کر رہا، واجب۔ ارے حدیث میں ہے رے بڑے بھائی، کیا حضور ہر نماز میں کرتے تھے؟ کون سے ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے ہر نماز میں کرتے تھے؟ ایک تو بھی لا کے دے رہے بڑے بھائی، میں بھی حدیث پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا بتا میرے کو بھی، کب تک تو پان ڈبے والا کچھ بتاتے رہیں گا؟ ایک بار کرے میرے بھائی، صرف ایک بار کرے حضور نماز میں۔ صحابی دیکھ لیے، انہوں ان کو بولے، انہوں ان کو بولے، انہوں کو بولے، انہوں آ کے امام بخاری کو بولے، پورے بولنے والے ایتھنٹک تھے، راویاں پورے صحیح تھے، امام بخاری شریف میں کوٹ کر دیے۔ امام بخاری کا کام ہے جو حدیث ملی بخاری میں ایتھنٹک ہے تو فٹ کرنا۔ امام بخاری کا کام یہ نہیں ہے حضور کرے تو کئی کو کرے، کتنے بار کرے، کہاں کرے، سچویشن کیا تھا، ماحول کیا تھا، پوزیشن کیا تھا، حالات کیا تھے، موقف کیا تھا، اس پر بحث امام بخاری نہیں کرتے۔ امام بخاری راوی پہ بحث کرتے، حدیث دینے والے کون ہیں، پھر صحیح ہے نہیں ہے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی عقل کیسی تھی، ان کی مزاج کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا۔ حدیث پر امام بخاری بحث نہیں، راوی پر بحث کرتے ہیں۔ حدیث پر کسی کی ماں نے بیٹا نہیں جنا کے بحث کر لے۔ امام بخاری کی بحث حدیث پہ نہیں تھی، امام بخاری کی بحث راوی پہ تھی۔ امام بخاری کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ قول مصطفیٰ پہ بحث کرے۔ امام بخاری راوی حدیث پر بحث کرتے تھے۔ حدیث کا صحیح ہونا حدیث کے الفاظ پر دلالت نہیں ہے، بیان کرنے والے راوی پر دلالت کرتا ہے۔ بیان کرنے والے کا کردار کیسا تھا، حدیث پہنچانے والے کی حالات زندگی کیسی تھی، حدیث پہنچانے والے کا حافظہ کیسا تھا، امام بخاری اس پر بحث کرتے تھے۔ امام بخاری کا کام ہے راوی پر بحث کرنا، اور حضرت امام اعظم کا کام ہے سچویشن پر بحث کرنا، حالات پر بحث کرنا، موقف پر بحث کرنا۔ رسول اللہ نے سبابہ تو کیا تھا، لیکن کیوں کیا تھا یہ بحث امام بخاری نہیں کریں گے، امام نسائی نہیں کریں گے، امام مسلم نہیں کریں گے، امام ترمذی نہیں کریں گے، امام ابو داؤد نہیں کریں گے، امام ابن ماجہ نہیں کریں گے، امام مشکات نہیں کریں گے۔ یہ حدیث یہ بحث امام اعظم فرمائیں گے، امام شافعی کریں گے، امام مالک کریں گے، امام احمد بن حنبل کریں گے۔ ان کا کام ہے، اور انہوں نے تحقیق کر کے بتایا رسول اللہ نے ایک بار سبابہ کیا، کئی کو کرے۔ اہل حدیث کو بھی معلوم ہے، حضور نماز پڑھا رہے تھے تو شیاطین کا ایک ٹولہ صحابہ کی طرف آ رہا تھا، صحابہ کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے۔ تو حضور کیا کرے، حالت قاعدے میں بیٹھ کے انگلی سے ایسا مارے شیاطین کو۔ یہ مارے سرکار، کس کو مارے؟ اب انہیں کل پوچھتا، اوہ انگلی سے شیطان کو مارتے؟ ارے دیوانے،
पागल, आप मस्जिद में बैठा हूं वरना पूरे जितने बोल सकता हूं बोलता था। अरे गधे, तूने नबी की अजमत को समझा ही नहीं है। जो नबी जमीन पे खड़ के उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर सकता, वो नबी नमाज में उंगली के इशारे से शयातीन को मार ले तो उसके लिए क्या ताज्जुब की बात है। हुजूर क्या करे, शयातीन को मारे, शयातीन भाग गए, हुजूर फरमाए साहबियों मैं तुम्हारी नमाज की हिफाजत के लिए उनको मारा, मसला खत्म होगा, चैप्टर क्लोज, सिचुएशन था, हुजूर करे किस्सा खत्म। हिकमत, हदीस हिकमत है, इसको मिली, मैंने बोला शुरू शुरू। अच्छा अब देखो, अब तक यूं यूं कर रहे थे, अब एक नए निकले, यूं फिरा रहा, गोल 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 फिरा रहा। और अब मेरी पेशेंट को ही सुनो, खाली सुनना नहीं, कल सुनाना। अब एक जमात निकलेंगी या इन लोग, अब तक यूं थे, अब यूं हो गए, अब नया काम यूं करेंगे। पागलों का बाजार है ये। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कहाँ अक्ल मारे गई समझ में नहीं आया। वो रसूल अल्लाह की ज़ाते करीमी है, मेरा आका है, सरकार जानते हैं। शयातीन आ रहे थे, अभी ने बोला बेशक सही बोले मौलाना, इन लोग भी बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि इन लोग पढ़ लिए। अरे इतना भयानक पकड़े गए भाई, अपन आप क्या करना। तो अभी नहीं नहीं नहीं, हम भी शैतान कुछ मार रहे। ओफ ओ, मैं बोला मौला तेरी रहमत के सदक़े जाऊं रे, तेरी रहमत के कुर्बान जाऊं मौला। क्या तेरा कानून है, क्या तेरा अदल है, क्या तेरा इंसाफ है, क्या तेरी शान है। तू नबी के गुस्ताखों को कैसा बर्बाद करता है। क्योंकि इन्हें बोल रहा हम भी शैतान कुछ मार रहे हैं, कहते इसको पूछो कल जाके, तुम इन्हें बोलता शैतान को मार रहे हम लोग। अरे मैं बोला वारे मौला, तेरी हिकमत खुदाबंदी के कुर्बान जाऊं। इनके उलमा ने किताबों में लिखा, इनके मौलवियों ने किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए, तो रब ने कानून बना दिया जो मेरे नबी का ख्याल नमाज में नबी का ख्याल नहीं ला सकता, तो ले मैं तुझे शैतान का ख्याल दे देता हूं। हिकमत खुदावंदी है। अल्लाह बोला मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, ले दादा जान का ख्याल ला ले। नमाज में बैठ के शैतान को याद कर रहा। मेरे भाई क्या मनहूस है रे तू, कितनी किस्मत तेरी। देखो जो नबी का नहीं रहता ना, खुदा की कसम उन्हें कहीं का भी नहीं रहता। और हम नबी के हो गए, पूरी कायनात से टूट गए, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के हो गए हैं। नबी ही मरकज ईमान है मेरे भाई, जाने ईमान मेरे नबी है। नबी को छोड़ के खुदा की कसम कोई फलाह कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो ये हदीस जरूर है, मगर ये हदीस हिकमत है। क्या है बोलिए? बुखारी में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी एक हाथ मिलाए, इसको मिल गई, अब इन्हें एक हाथ। ससुरे परेशान, अरे मैं तेरा ससुरा हूं रे, दो मिला। हदीस सिर्फ एक हाथ। ससुरा बोला अरे बहुत खतरनाक दिख रहा है इन्हें। अब हदीस बोलते कि ससुरे का मुंह बंद। उन्होंने बोलेंगे अब इसको कहाँ लगा लूं, मैं कौन सी हदीस कहाँ से लाऊं, मेरे को मालूम ही नहीं। उन्होंने बोले जान दे रे भाई, छोड़ दे। फुप्पा मिले एक हाथ, फुप्पा बोले इसका बाप दो हाथ मिलाता था, इन एक हाथ मिला रहा, निकल गया। बोले फुप्पा बोले मियाँ तुम्हारे बाबा, फुप्पा बोले तो बाबा के वो नहीं। फुप्पा बोले तुम्हारे बाबा में से दो हाथ मिलाते थे।
اور تم بچے ہو گے ایک ہاتھ میرا حدیث. پھپا خاموش ہو گیا, ارے گیان دے رہے بھائی, انہیں اپنا پھپا بننے کی چکر میں لگا ہوا ہے, چھوڑ دے. مسئلے کو سمجھو دوستو, مسئلے کو سمجھو دوستو. نوجوانوں, میں تمہاری مزاج سے بہت اچھا واقف ہوں, ہندوستان کے ہر نوجوان کی مزاج سے واقف ہوں, اس لیے تم کو تمہاری طبیعت میں دین سمجھا رہا ہوں. تم یہ نہیں بولنا کل جا کے احمد نقشبندی صاحب کیا ہنسا ہے کیا ہنسا ہے. خدا کی قسم ایسا بولیں گے تو تم غلط ہو جائیں گے. تم یہ بولنا مولانا ہنسا ہنسا کے کیا دین سمجھا یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, شان دکن. ارے خدا ہو کر محبوبوں کے پتھروں پہ بیٹھنے کی اداؤں کو ڈوبنے مٹنے نہیں دیتا. پتھر پر بیٹھنے کی ادا کو مٹنے, اور ولی اللہ کی مزار پہ گئے تو ناراض ہو جاتا. کہاں سے آیا رے تو, کون سا ڈپلیکیٹ دین بنا کے لایا رے بڑے بھائی, کہیں کو تو بھی نکلا رے بڑے بھائی تو. ارے دیوانے یاد رکھ, اللہ اپنے محبوبوں سے اتنا پیار کرتا ہے, خدا کی قسم حج کی نیت سے لے کے حج کی واپسی تک ہر عمل محبوبوں سے متعلق ہے. کوئی عمل رسول اللہ کی سنت ہے, کوئی عمل حضرت آدم کی سنت ہے, کوئی عمل حضرت ابراہیم کی سنت ہے. سنت سے مطلب نماز روزہ نہیں ہے. حج میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے, آپ کو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں. حج کو کہے تو 2 روزے رکھو, نہیں ہے. ہٹ, کہیں بھی لکھا ہوا نہیں. حج کو کہے تو 2 قرآن پڑھ کے آؤ, نہیں. رب کہہ رہا احرام باندھ کیا. سبحان اللہ. ہم پوچھے مولا انہیں اتنا بڑا رئیس ہے, 5 لاکھ کا سوٹ پہنتا تھا, اس کو بلا کے 2 کپڑوں میں مزدلفہ میں لیٹا رہے. مولا یہ 2 کپڑے, پھر کنڈیشن ہے کالا نہیں پہن سکتے, وائٹ, اونلی وائٹ. گرین بھی نہیں چلتا, یلو بھی نہیں چلتا, ریڈ بھی نہیں چلتا, بلیک بھی نہیں چلتا, اونلی وائٹ. انہوں نے پریشان ہو کے بولے مولا یہ کیا, میں بادشاہ ہوں جی. مولا صدام حسین جی مائی. مولا بولے تو صدام حسین ہوں گا عراق میں. ہائے ہائے ہائے, تو اب غور کر تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو غور کر, تو احرام پہن کر کہاں آیا ہوا ہے. تو مینا میں آیا, عرفات میں آیا, مزدلفہ اور کعبے کے صحن میں آیا. یہ وہ جگہ ہے کہ ایسا لباس پہنا میں نے ابراہیم کو دیکھا تھا, ایسی لباس میں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا, اسی لباس میں میں نے سلیمان کو دیکھا تھا, اسی لباس میں میں نے موسیٰ کو دیکھا تھا. میرے مصطفیٰ کے پاس دستی نہیں تھی, اب تو دستی یوز نہیں کر سکتا. میرا محبوب اس حال میں آیا تھا کہ میرے ابراہیم کے پاس لگانے جسم پر عطر نہیں تھا, تو تو اب عطر نہیں لگا سکتا. میرا محبوب بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کے آیا تھا. تو بادشاہ ہوگا اپنے ملک میں, آج غلام بن کے آ جا. میں تجھے سنت ابراہیمی میں دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ, علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور تو کرو دوستو, یہ بازو والے کو کل پکڑ کے پوچھو, انہیں جو مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا نا, نئی جماعتیں بنا کے نئے جو جنونا چڑھے ہوئے, اس کو پکڑ کے پوچھو. عمرہ حج کو جا رہے ہیں, جا کے وہ شیطان کو کنکریاں لے کے مار رہی, مار رہی. عبادت ہے, رکن حج ہے, وہ نہیں کرے تو حج نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ نہیں کرنے پہ دم واجب ہو جاتا, دم نہیں دیے تو حج قبول نہیں ہوتا. حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا, منہ پہ پھینک دیا جائے گا. کون سی بھی جماعت کے مولوی صاحب سے پوچھ لو, شیطان کو کنکری مارنا, بازو والوں سے پوچھو, شیطان کو کنکری مارنا فرض ہے. وہاں جا کے میں دیکھا بھائی نے زندگی بھر ستایا پٹھا, اب ملتا حج میں بول کے گیا. میں
نہیں, کتنے کی نمازوں کے ٹائم پہ سلا دیا, کتنے کی نمازوں کے اندر غلطیاں پیدا کر کے سجدے سہو کرا دیا, آخرت میں اتنی اچھی قرآن یاد کرے تو بھی بھلا بھلا کے متشابہات لگا دیا. اب ملا تو میں سوچ کے گیا اس کو تو میں کنکر نہیں چپل لے کے مارتوں بول کے سوچا. وہاں گیا کے دیکھے تو شیطان کہاں ہے, بہترین دیوار بنی ہوئی ہے, آہا اس کے اندر نمبر 1 کوالٹی کے ٹائلز لگے ہوئے اس کو. آہا نہیں ہے تو جا کے گھر میں سونک کو انٹرنیٹ پہ مارو, رمی ہے جیمار بول کے مارو, اس کے اندر پورا نکلتا دیکھو ایسے بھیانک دیوار. پہلے وہ ستونہ تھے, شریف لوگ تھے نا, پہلے عزت سے مار لے کے ہٹ جاتے تھے. اب کیا ہو رہا, پورے نیچے ڈال کے کھندل دے رہے ہیں لوگوں کو بول کے دیوار چوڑی کر دیا پرنس, چوڑی ہو گئی, چوڑی دیوار ہے, اس کو مار رہے ہیں. الحمدللہ. ہاں کیا ہوا, ہاں شیطان کو کنکری مار دیا میں. ہاں دیوانہ ہو گیا, دیوار کو مار کے شیطان کو ماروں بول رہا. پوائنٹ نوٹ کرو. آپ بھی بولیں گے ارے یہ کیا حجر ہے بھائی, یہ کنکریاں لینا مارنا, یہاں کسی کو کنکری مارے تو بری بات ہے, ایک بنڈا دکھا تو یہاں ہٹاؤ بول رہے ہیں, وہاں بلا بنڈے مارو بول رہے. یہ کون سا حجر ہے بھائی. اللہ نماز پڑھاتا تو سمجھ میں آتی تھی, یہاں لا کے 200 رکعت پڑھایا حج ہوا بولے تو سمجھ میں آتا تھا, قرآن پڑھایا بولے سمجھ. یہ کیا رہے مولا, وہاں سے کنکریاں چن کے تھیلی میں ڈال کے یہاں لے کے آنا, یہاں لے کے آ کے صبح صبح دھنا دھن مارنا, پھر وہ بھی گن کے مارنا, بڑے شیطان کو ساتھ, پھر چھوٹے کو ساتھ, پھر پہلے دن ساتھ, پھر دوسرے دن ساتھ, پہلے دن 1 کو مارنا, دوسرے دن 3 کو مارنا, تیسرے دن 3 کو, 3 دن تک مارتے رہنا جا کے. لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, لوگ پھنس کے مر جا رہے ہیں. ہر حج میں 25-50 اکھڑ جاتے ہیں دب دب کے. یہ کون سے, تو بھی آپ کو مینٹلی طور پہ ذرا سوچو, سمجھ میں آ رہا میرے بھائی. یہ کوئی عبادت کی شکل دکھ رہی, مگر یہ عبادت ہے, قربان جائے, یہ عبادت ہے, یہ فرض ہے, یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. کوئی بھی اگر حج کو جا کے آئے, ہندو پوچھا کیا کر کے آیا, میں حج کو جا کے پتھرا مار کے آیا ہوں, انہیں پریشان, یہ کیا رے بھائی, وہ کنکرے مارنے کے واسطے اتنے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچہ کر کے گیا تو. پوائنٹ نوٹ کرو بھائی, حج کا خلاصہ کرنا دیکھو میں آپ کو. انہیں ہندو سمجھیں دے نہ کو سمجھیں دے, کرے تو وہی بات سمجھ رہے ہیں آپ, کرے تو وہی کر کے آئے میرے بھائی. جا کے پتھرے مار کے آئے, جا کے جو ہے پہاڑوں پہ بیٹھ کے آئے, مینا کے میدان میں ٹھہر کے آئے, عرفات میں نماز پڑھ کے آئے, عرفات میں جبل رحمت پہ کھڑ کے آئے, کعبے کے طواف کرے, اچھے خاصے زبردست مانگ نکلنے والے بالاں تھے پورے نکال کے آئے, حج ہو گیا. جاب گھر کو. میں پوچھا مولا تیری رحمت کے صدقے تو پتھرے مارو بولے تو پتھرے مارتے, چپل لے کے مارو تو وہ کرتے, جو بولا وہ کرتے میرے مولا. لیکن یہ مسئلہ تو سمجھا میرے پروردگار, تیری رحمت کے صدقے جاؤں, آخر یہ ہے کیا قصہ. وہاں شیطان ہی نہیں دکھ رہا, شیطان کو مارنا, شیطان کو مارنا, شیطان کو مارنا. علماء بول بول کے بھیجے, شیطان ملتا کیا ہے کہ بول کے آئے تو دیواراں مل رہے, شیطان دکھ رہا ہی نہیں. غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بہکا رہا تھا. جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے قربانی دینے کے لیے, شیطان وسوسے ڈال رہا تھا دل میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مزدلفہ سے کنکریاں چن کے کنکریوں کو چن کے حضرت ابراہیم تھیلی میں ڈال لیے. جیسے ہی انہیں دکھا, ابراہیم علیہ السلام ماروں گا بول کے سوچ لیے, کیونکہ انہیں بہت وسوسے ڈال رہا, شیطان شرارت کر رہا, مکاری کر رہا, فریب کر رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزدلفہ میں کنکریاں چنے, لا کے وہ پوائنٹ پہ مارے جہاں پہ اب 3 یہ شیطان بنے ہوئے ہیں, وہاں مارے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ کنکری چننے والی ادا اور یہ مارنے والی ادا اتنی پسند آ گئی. مولا نے کہا ابراہیم تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو میری رضا کے خاطر کنکری مزدلفہ سے چنا اور مینا میں آ کے شیطان کو مارا. مجھے میرے رب ہونے کی قسم ابراہیم, قیامت کی صبح تک تیرے یہ عمل کو زندہ رکھوں گا. اب جو حج کو آئے گا نماز نہیں پڑھاؤں گا, شیطان کو کنکری مارنے لگاؤں گا. اب بولے مولا وہ شیطان تو نہیں ہے نا, تو بولے نہیں ہے تو کیا ہوا, تصور کر کے مار.
ابراہیم کی سنت ہے، شیطان کو مارنے کا ثواب دے دیا جائے گا. تصور کر کے نہیں مار رہا کنکری بازو والا. بولو نا جی، ذرا صحیح بولو جی. نہیں جی، جو بعض لوگ نہیں بول رہے. مار رہا نہیں، شیطان کا تصور کر کے کنکری مارا تو شیطان کو مارنے کا ثواب مل رہا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی. ارے بے وقوف، تو کنکری کر کے تو تصور کر کے تیرے دادا کو کنکری مارا تو ثواب ملتا. میں میرے نبی کا تصور کر کے ادھر پلٹ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ بولے تو ثواب نہیں ملتا. تو کنکری لے کے مارتا، تیرے دادا کو لگتی، اور میں میرے آقا کے بیٹے غوث اعظم کی مزار پہ منہ رکھ کے خدم کو چومنے کا تصور کرے تو خدم چومنے کا ثواب نہیں ملتا. ارے نادان، تو شیطان کا تصور کر کے دیوار کو، ٹائلز والی دیوار کو مارا تو شیطان کو مارنے کا ثواب تے کو ملتا. میں اگر یہاں کھڑ کے تصور کر رہا ہوں مدینے میں ٹھہر کے سلام پڑھنے کا تو میرا سلام میرے نبی کو نہیں پہنچتا. تیری کنکری شیطان کو پہنچتی اور میرا سلام نبی کو نہیں پہنچتا. اگر تو بولتا وہ پہنچتا یہ نہیں پہنچتا تو تیرے کو شیطان مبارک، میرے کو نبی مبارک. کیا جاہلوں کا بازار بنا ہوا ہے دوستو. کب عقل آئیں گی سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو، کب سدھرتا سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے بھائی میں مزار شریف سے پھول اٹھا کے کھایا تو بولتا شرک. ارے جاہل، پھول کھانا شرک کب سے بنا؟ تو بریانی کھایا تو کچھ بھی نہیں، میں پھول کھایا تو شرک ہوتا. کہاں سے آئے رے تم لوگ؟ نہیں مولانا درگاہ پہ سے اٹھا کے کھائے شرک ہے. ارے مولا جاہل، پھر تو حج کو گیا تو زمزم پیا نہیں پیا؟ پیا. پھر کیا ہے رے وہ زمزم؟ ندیاں نالے سوکھ جا رہے ہیں، شولاپور کے تالاباں سوکھ گئے، مہاراشٹرا سوکھا پڑا ہوا ہے، بیجا